رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے معدنی وسائل کے تحفظ کی خاطر سیکیورٹی کوریڈور بنانے کے لیے بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور کو تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دشمن قوتوں کی پراکسی اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو ترقی کی پٹری سے اتارنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 22 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور کی تعیناتی کی ہدایت کی ہے تاکہ معدنی وسائل کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کوریڈور بنایا جائے۔ وہ آج کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان پر صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوریڈور میں فرنٹیئر کور کے اضافی ونگز، ہائی ویز پر سیکیورٹی چیک پوسٹس، سرویلنس گریڈز اور سرحدی چوکیاں شامل ہوں گی۔ شہباز شریف نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کو بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹ آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ہر قیمت پر دفاع کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے قومی خود مختاری کے تحفظ اور امن و استحکام یقینی بنانے میں پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور قربانیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے شہداء اور مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معصوم شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے افغان طالبان کی دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف آپریشن غضب للحق پورے عزم کے ساتھ جاری ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ وہ آج دورہ کوئٹہ کے دوران بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے ابھرتی ہوئی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پروپیگنڈے، جھوٹی خبروں یا بیرونی پشت پناہی میں کی جانے والی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ جو دشمن قوتیں پراکسیز اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کے عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم وہ ریاست کے عزم اور عوام کے اتحاد کے ذریعے بالآخر ناکام ہوں گی۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی وزیرستان میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 22 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی ضلع کے جنرل ایریا شیوا میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مضبوط تاریخی اور انتہائی گہرے تعلقات استوار ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے شہزاد غوری سے ایک خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور فوجی شعبوں سمیت کثیر جہتی دو طرفہ اشتراک عمل ہے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ سمجھوتوں بالخصوص تزویراتی باہمی دفاعی معاہدے سے ان خوشگوار تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے، جس سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے N5 ہائی وے منصوبے کی بحالی کے لیے $32 کروڑ کے قرض کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اقتصادی امور کے سیکرٹری محمد حمیر کریم اور بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر نے آج اسلام آباد میں وزیر اقتصادی امور راحت خان چیمہ کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں اس کے تمام دفاتر ہفتے اور اتوار کو ڈیوٹیوں اور ٹیکسوں کی وصولی کے لیے کھلے رہیں گے۔ FPR کے جاری کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق تمام بڑے اور درمیانے ٹیکس دہندگان اور کارپوریٹ اور ریجنل ٹیکس کے دفاتر میں ہفتے اور اتوار کو عام دنوں کی طرح کام ہوگا۔
सिलेट में दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 437 रन के हदफ के ताकुब में आज का खेल खत्म होने तक 316 रन बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। अब तक का स्कोर ये रहा: बांग्लादेश 278 और 390 रन, पाकिस्तान 232 और 316 रन, 7 खिलाड़ी आउट। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।